جب تم خود ہی ایڈمٹ کر رہے ہو یار میرے معاملات صحیح نہیں ہے، پھر کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ تمہیں پکڑ لے آ کر، بھائی سیدھا کر لو، سیدھا کر لو۔ تو بھائی کرنا کیا؟ اب سیدھے کی بات آتی ہے تو کرنا کیا؟ سوال تو یہ ہے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد ہمارے بزرگوں نے اتنا آسان کر دیا کہ آپ سو ہی سکتے، یار اتنا بھی آسان ہے، جسے کہنا ہے سمندر کے پھانسے کے پیاسے مر رہے۔ ارے بھائی بہت آسان ہے، کچھ بھی نہیں کرنا تم نے، کیوں تم کچھ کر ہی نہیں سکتے؟ اگر کر سکتے ہو تو بتاؤ نا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم کوئی بھی نیکی نہیں کر سکتے جب تک میں تمہیں توفیق نہ دوں، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور تم کہو میں کر کے دکھاؤں گا، دیکھنا فتح کر لوں گا۔ ارے بھائی کیسے کر لے گا یار؟ نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھو، یار میں نہیں کر سکتا۔ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ وہ جو کرے گا بھائی اس سے کہو، اس میں کیا مشکل ہے؟ جو کہے کرتا ہے اس سے کہہ دو نا، تو اس میں کہنے میں کیا پرابلم آ رہی ہے؟ تو ہمارے بزرگوں نے کیا کہا، دیکھو بھائی ایک کام کرو، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو، ہے یا اللہ میں دنیا میں آیا ہوں تیری بندگی کے لیے، میری سمجھ میں آ گئی بات، لیکن بندگی یا اللہ تیرے توفیق کے بغیر تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ سمپل بات ہے بھائی، کوئی بھی بات ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے نا صاحب یہ کام تو آپ کا، میرا کام ہی نہیں ہے۔ جب آپ کا کام ہے تو آپ کریں گے۔ یار بات تو صحیح، کریں گے تو ہم ہی، یا اللہ لیکن آپ توفیق ہمیں دے دیں کہ ہم کریں تو ہم کریں گے، توفیق نہیں دیں گے تو میں نہیں کر سکتا۔ اس میں کیا غلط ہے یار؟ تو یہ کیا ہے؟ حضرت بزرگوں نے فرمایا دیکھو میاں جاؤ گے مر، سمجھو مر گئے، اور اللہ کے پاس کھڑے ہو، اللہ سوال جواب کرے گا کہ تم نے کیا، تم بہت آگے پیچھے کرنے، آخر میں کہو گے یا اللہ ہاں میں نے کر لیا، تو اللہ کہے گا اچھا کر لیا تو تم نے ہم سے کیوں نہیں کہا، ہم بچا لے تمہیں، حالات ایسے تھے، حضرت معاملات ایسے تھے، فلاں ایسا تھا، وہ بیوی کا پریشر تھا، بچوں کو حالات فلاں، بس ہم سارے اللہ یہی کہے گا بھائی ہم نے تمہیں قرآن میں بتایا انک علی کل شیء قدیر، ہم ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو اس وقت تمہارا جواب کیا ہوگا؟ سوال کا جواب چاہیے، دیکھیں بار بار سمجھا رہا ہوں، وہاں سوال جواب ہوگا۔ اب جواب نہیں ہوگا تو گئے، تو سوال کا جواب کیا ہوگا؟ آپ روز 2 رکعت نماز نفل، اللہ بار بار کہہ رہا ہوں اس کو اپنی زندگی کا بہت بڑا وظیفہ جو بتا رہا ہوں کہ بھائی صرف 2 رکعت، یا اللہ میں دنیا میں آیا ہوں تیری بندگی کے لیے، مجھے یا اللہ اس کی توفیق عطا فرمائی۔ پتا دنیا کے اندر بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، کہیں کام کر رہے ہو کوئی بھی آپ اس کی اپلیکیشن لگا دو، آپ پہ وہ قانون لاگو نہیں ہوگا۔ ایک آدمی حادثہ کر دیتا ہے، اس کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، اس پہ جرم کچھ اور آئے گا، اور اس کا ڈرائیونگ لائسنس ہے تو اس کا جرم کچھ اور ہوگا، اس کو اس سے نکالنے کی باتیں ہوں گی، اور نہیں ہے تو اس کو پھنسانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ لائسنس تو لے لو نا، کیا مسئلہ ہے؟ کیا جا رہا ہے؟ 2 رکعت نماز نفل، یا اللہ میں آیا ہوں بندگی کے لیے، لیکن یا اللہ مجھ سے بندگی ہو نہیں پا رہی، میں تو کمزور ہوں، میں ایسا ویسا۔ سمپل ہے، 2 رکعت نماز نفل بندگی کی نیت سے پڑھ لو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ یہ صحبت، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی بات ہو، اللہ کہتا ہے کونوا مع صادقین، کونوا مع صادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جس کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ آٹومیٹکلی ویسا بن جاتا ہے، وہ وہی کہلاتا ہے۔ دیکھو نمک میں کوئی چیز چلی جاتی ہے تو وہ کچھ دیر بعد نمک بن جاتی ہے، پانی میں ڈال دو سمندر کو، وہ سب پانی بن جائے گا۔ ہر چیز جس کے پاس ہوگی وہ ویسی بن جاتی ہے، زمین میں ڈالو زمین بن جاتی ہے، مٹی بن جاتا ہے وہ۔ تو یہ اس صحبت کا نتیجہ ہے، تو وہ خود نہیں بن رہا بلکہ اس کو وہ جو صحبت بنا رہی ہے۔ تو بھائی اللہ والوں کے، تم اللہ والے بننے کے لیے آئے ہو، اللہ والوں کی صحبت میں آ جاؤ، اللہ والا بن جاؤ گے۔ پھر تم نے کچھ بھی نہیں کرنا، خدا ایک قسمیں کھا رہا ہوں کر کے دیکھو، باقی بن جاتے ہیں۔ یار یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو اللہ والا بن گیا ہے، وضاقت لباس پوشاک، ہر چیز کی سوچ اللہ والوں کی طرح ہے، وہ صحبت بناتی ہے۔ اور تیسری چیز عرض کر رہا ہوں، وہ جب آپ کے اندر سے یہ چیزیں، یہ ایک کے بعد اللہ توفیق دے تو دوسری چیز ہو، دوسرے کے بعد یہ تیسری چیز کیا ہے؟ کوئی بھی عمل صرف شکر و استغفار، 2 معاملات ہیں۔ پوری کائنات کو پیدا کرنے کا اللہ نے صرف 2 چیزیں دی ہیں۔ شکر کس بات پہ کہ اللہ نے دیا، جو اللہ دے اس پہ شکر ادا کرو، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بڑھا دیتا ہے۔
دوسرا کیا استغفار. انسان فطرتاً بنا ہی ایسے گیا ہے. دیکھو آدم علیہ السلام سے زیادہ تو ہم بچے ہوئے نہیں ہیں نا, کیونکہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے. آدم علیہ السلام کے پاس اللہ بھی تھا, ساری چیزیں ہونے کے باوجود, کیونکہ وہ فطرتاً جو ان کے اندر تھی وہ کیا تھا, وہ لغزش تھی. ہے جنت کے اندر لغزش ہو گئی, جس چیز کو منع کیا تھا وہ کر لیا. تو کا مطلب ہے جس دور سے ہم گزر رہے کون بچ سکتا ہے میں سے کوئی نہیں. صاف سوال ہی پیدا نہیں ہے. جب وہ نہیں بچ سکے تو ہم کیسے بچیں گے؟ پیغمبر تھے, سب کچھ تھا, نہیں, کیونکہ فطرتاً انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فجور رکھا ہے, یہ ہماری فطرت میں ہے. تو اللہ یہ نہیں کہتا تم سے گناہ نہیں, اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا ہاں تم سے گناہ ہوں گے, اور اگر تم سے گناہ نہ ہو تو ہم ایسی قوم پیدا کریں گے جو گناہ کرے گی اور ہم اس کو معاف. کیونکہ کہیں بھی آدمی انسان کی بڑائی پیش کرنے کے لیے وہ یہی چیز تو کرتا ہے, وہ اپنی بڑائی دکھانا چاہتا ہے. تو اللہ کیا کہے گا, ہم نے کیا کرنا ہے, یا اللہ مجھ سے قصور ہو گیا, بے شک میں گناہ گار, مجھ سے بن نہیں پا رہا, یا اللہ مجھے معاف فرما دے. نبی نماز پڑھنے کے بعد استغفار پڑھ رہے ہیں اور ہمارے پاس پتہ ہی نہیں ہے استغفار کیا ہے. تو بھائی کرنا یہ 3 چیزیں, شکر, چیز مل جائے اللہ کو, یہاں بیٹھے یا اللہ تیرا شکر, اللہ اس کو بڑھا دے گا. یا اللہ یہاں بیٹھ تو گیا لیکن یا اللہ اس کی ثمرات اور برکات میں جتنا حاصل کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکا, مجھے معاف فرما دیجیے. بھائی نماز پڑھ لی میں نے, یا اللہ تیرا شکر, نماز پڑھ لی, یا اللہ لیکن نماز کا حق ادا نہیں کر سکا, مجھے معاف فرما دیجیے. یہ 2 چیز اپنی زندگی میں شامل کر لیں بس کامیاب. کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپ کے درجات, آپ کے ہر چیز کو بڑھا دیتی ہے. آپ کے مال پہ کرو مال بڑھ جائے گا, صحت پہ کرو صحت بڑھ جائے گی. یہ ہے طریقہ. اور جیسے میں نے پہلے ہی کہا تھا, اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرما دے. 2 رکعت نماز نفل میں نے پڑھنا شروع کر دیا تو بھائی یہ دونوں نیتیں اس کے اندر بھی ڈال دو. یا اللہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پڑھنا ہے, کوئی وقت بنا لو. یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تو نے آج سارا دن گزارا, یا اللہ اس کے اندر نیکی کی توفیق آپ نے عطا فرمائی, یا اللہ سے قبول فرما لیجیے, تیرا شکر ہے. یا اللہ اس کے اندر جو سارا دن گزرا اس کے اندر خرابی آئی, اس کے اندر میں گناہ ملوث ہوا, آنکھ بہک گئی, دل بہک گیا, دماغ بہک گیا, یا اللہ مجھے معاف فرما دیجیے. ارے بھائی چیپٹر کلوز. یہ ہے سیدھے جنت میں جانے کا طریقہ. پھر کیا رکاوٹ ہے, پھر کیا مسئلہ ہے, کون سا الٹا لٹکنا ہے, کون سا کیا کرنا ہے؟ ان 3 چیزوں کو کر لو تاکہ یہ 3 چیزیں دلیل ہیں. ہاں بھئی یا اللہ میں تو آیا تھا, میں تو شامل ہو گیا تھا, آپ نے کہا تھا, اب آپ کا کام تھا. تو یار باقی بات تو صحیح, میں تو اسکول گیا تھا, میری اٹینڈنس پوری ہے, میں تو بھائی اسکول والا کا الزام آئے گا نا. تو ہم بھی آپ سے یہ کہہ رہے ہیں یار 3 نسخے, اور جیسے جیسے یہ تم کرو گے, خدا کی قسمیں کھا رہا ہوں میں, کیا قسمیں کھا رہا ہوں, اللہ قسمیں کھا رہا, لوگوں کے اندر یہ بھرا پڑا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو عزت, حق, جس چیز کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو صبح سے لے کر رات تک لگے ہوئے ہو, وہ حاصل نہیں ہوگی, کیوں غلط راستے پہ چل رہے ہو. سمندر ادھر ہے, تم جا رہے ہو ادھر, تو سمندر کہاں ملے گا تمہیں یار؟ جب ڈائریکشن صحیح ہوگی تو وہ چیز پالو گے نا. تو ڈائریکشن کیا, یہ ساری چیزیں اللہ کہتا, اور کہتا نہیں ہے, بلکہ صحابہ کی زندگی دیکھ لو. علامہ الحفیظ دین سے پہلے کیا حال تھا. ہم تو بہت اچھے ہیں, ہم تو بہت اچھے ہیں ان سے. ان کی کایا جو پلٹی, پورے دنیا پہ حکومت, عزت ایسی, حاکمیت ایسی, فارغ البالی ایسی, کوئی زکات لینے والا نہیں تھا. اور وہی پہلے ایک دوسرے جان کے 100 روپے کھاتے, جیسے بتا رہا ہوں, ایک دوسرے قتل کر دیتے. یہ حالت تھا پہلے. اور اس کے بعد جب دین آیا, یار یہ دین اتنی نعمت کی چیز ہے, تمہیں عزت دے گی, حاکمیت دے گی, فاروق و بالی, یہ سب اس راستے کی, اس راستے میں ہے. لیکن ہم اور آپ غلط ڈائریکشن چل پڑے, زندگی کی ڈائریکشن ہی غلط کر دی اور ناصب کر دی. میں نے کہا نا پھر تو بھگتو, یہاں بھی بھگت رہے ہیں, وہی فکر ہیں, وہی غم اور ہم میں مبتلا ہے. کھائیں گے کہاں سے؟ مرنے کا ڈر کسی کو نہیں ہے, کھانے کا ڈر ہے, پیسے کم نہ ہو جائے.